محمد میم نے آ کے انسانیت کو رب کے ظاہر کا دیدار کرایا۔ اب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے باطن کو کھولنا ہے کہ تم اس کا باطن بھی دیکھ لو۔ اچھا، اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے ان کی طلب کے لیے دیدار الہی ضروری ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اس دنیا میں، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں میم تب مکمل ہوتا ہے جب محمد اور مہدی دونوں کو ملا دیا جائے، اس لیے محمد میں دو میم ہیں۔ تو اب مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ محمد و مہدی، یہ مکمل محمد ہیں۔ تو اب یہ جو ڈبل میم ہے، میم محمد کے لفظ میں پہلے میم آتا ہے پھر بیچ میں میم آتا ہے، تو اب یہ جو ڈبل میم ہے، ان ڈبل دو میم کے ایک ایک کام ہیں۔ ایک میم والے نے اللہ کا ظاہر تمہارے سامنے بے نقاب کر دیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے وہ علم رکھ دیا کہ جس علم کو حاصل کر کے اللہ کا ظاہر ان کے سامنے بے حجاب ہو جاتا، تو اللہ کا ظاہر مشتہر کر دیا، اللہ کے ظاہر کو دیکھا۔ پھر آئے مہدی، انہوں نے اللہ کے باطن کا دیدار کرانے کی سبیل لگائی ہے۔ اس لیے میم مکمل تب ہوگا محمد سے نکل کر مہدی میں آؤ گے، میم سے نکل کے مہدی میں آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں اس میں الف لام میم بھی ہے، اس کے بعد اس میں الف لام را بھی ہے، اس کے بعد اس میں الف لام را میم بھی ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ میم را والا ہے، یہ میم را والا۔ ورنہ دیکھیں آپ حدیثوں میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے۔ کیوں لکھا ہے؟ اچھا بھائی اب آ جائیے، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ جعلی کرنسی کا کام کرتے ہیں۔ ہماری بھی محفل میں ایک بندہ آیا کہیں سے، وہ بھی جعلی کرنسی کا کام کرتا تھا۔ اس نے ذکر لیا، ذکر وکر چل گیا۔ ایک دن پھر اس کو خیال آیا کہ یار میں تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، جس طرح یہ مولوی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مولوی بتاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملا دیں گے، ملاتے تو ہیں نہیں، اس طرح میں بھی جعلی کرنسی بیچ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس نے توبہ طائب کر لی، جعلی کرنسی اٹھا کے پھینک دی، تو صحیح ہو گیا۔ اب یہ جو جعلی کرنسی چلتی ہے مارکیٹ میں، یہ جعلی کرنسی ہو بہو اصلی نوٹ کی طرح ہوتی ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا جائز ہے؟ تو پھر ہو بہو ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی وہ جو جعلی کرنسی ہوتی ہے وہ عام آدمی تو پہچان ہی نہیں سکتا ہے، بالکل ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ تو ہو بہو اصلی کرنسی کی طرح ہوتی ہے نا، لیکن ہوتی جعلی ہے، تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوا نا، کچھ بیکار ہو گئی۔ اگر امام مہدی بھی ہو بہو مصطفیٰ جیسے ہوں گے اور مصطفیٰ نہ ہوئے تو فائدہ کیا ہوا؟ کیوں بھائی؟ اگر ہو بہو مصطفیٰ جیسے ہوں گے لیکن اندر سے مصطفیٰ نہیں ہوئے تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو جعلی کرنسی ہو گئی نا پھر۔ اگر ہو بہو صرف دکھنے میں مصطفیٰ جیسے ہوں گے، اندر سے مصطفیٰ کوئی نہیں، تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ نہیں، صرف دکھیں گے نہیں، وہ اندر باہر سے مصطفیٰ ہی ہوں گے، مصطفیٰ ہی ہوں گے۔ ایک معصوموں میں سے آیا اور ایک غیر معصوموں میں سے آیا، جلوہ ایک ہی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے بچہ گاڑی چلاتا ہے نا، چھوٹا بچہ گاڑی چلاتا ہے سائیکل، تو اس کو پیچھے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے پہیے لگاتے ہیں تاکہ یہ گر نہ جائے۔ پھر جو اس کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ابھی ایکسپرٹ ہو گیا ہے، پھر وہ پہیے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ نبوت رسالت وہ بچے کے دو پہیے کی طرح ہیں، تاکہ ادھر ادھر گر نہ پڑے، کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اطلاق نہ ہو غلطی کا، اس کو معصوموں میں سے بھیج دو۔ پھر ایک قرآن مجید میں آیت آ گئی، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا جو دوسرا دور ہے،
پہلے دور سے افضل ہوگا۔ اچھا، اب مولوی کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سننا۔ مولوی کہتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ نے کہی نا، یہ حضور کے دو دور ہوئے ہیں، ایک مکے کا اور ایک مدینے کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہوئے ان کو اصحاب کبار کہا جاتا ہے، بڑے صحابی، اور جو مدینے میں ہوئے ان کو چھوٹا صحابی کہا جاتا ہے۔ تو بڑا دور کون سا ہو گیا؟ مکے والا، کیونکہ اس میں مصیبتیں، دشمنیاں زیادہ تھیں۔ مدینہ آ کر تو ریلیکسڈ ہو گئے تھے مسلمان، اور یہاں حضور کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ دوسرا یعنی مکے کا دور افضل ہے۔ صحابہ کے لیے مکے کا دور افضل ہے، حضور کے لیے مدینے کا دور افضل کیسے ہو گیا؟ تو یہ یہاں تو فٹ نہیں ہوتا ہے نا۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لو کہ بھائی مکے کا دور افضل تھا یا مدینے کا، تو سب یہی کہیں گے مکے کا صحابی افضل تھا، اس کو اصحاب کبار بولتے ہیں، بڑا صحابی۔ کیوں اس کو اصحاب کبار بولتے ہیں؟ کہ اس نے دشمنیاں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا اور نقصان برداشت کیا اور ثابت قدم رہا۔ پھر بھی مدینے میں آ کے تو پروٹیکشن مل گیا لوگوں کو، پھر ریلیکسیشن مل گیا۔ انصار جو تھے انہوں نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا، اور اگر کوئی کنوارا مہاجر آیا تھا مکے سے ہجرت کر کے، کسی کی انصار کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ بھئی اس سے شادی کر لو، برابر مساوات قائم کر دی۔ تو اب مدینے آ کر تو وہ جو ہے ان کو ریلیکسیشن ملی تھی، وہ دور افضل کیسے ہو گیا بھائی؟ اس بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو یہ جو بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، یہ اسی کے لیے کہی گئی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا جو دوسرا دور ہوگا وہ پہلے دور سے افضل ہوگا۔ وہ جو دوسرا دور ہے وہ کیا ہے؟ حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو نام ان کی ماں کا تھا، امام مہدی کی ماں کا بھی وہی نام ہوگا، امام مہدی کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو حضور کے والد کا نام تھا۔ ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے۔ تمہارے اندر مسلمانوں ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ یہ نفاق کہاں سے بھر لیا ہے دلوں میں تم نے؟ یہ منافقت سے پیش کیوں آ رہے ہو؟ حدیثیں پڑھ پڑھ کے یہ بھی کہتے ہو کہ امام مہدی ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، اور جب ان کو مصطفیٰ کہتے ہیں تو کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرضی ارواح امام مہدی کے جسم میں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح کے علاوہ آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ان کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ یہیں پر۔ اگر میں واجد بھائی کی ساری دولت ہتھیار لوں، میرے پاس آ جائے، تو میں ڈبل امیر اور واجد صاحب 0 کنگال۔ اب ذرا دیکھیں، آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قلب کی نبوت عطا کی، وحی الہی قلب میں محفوظ، قلب کی نبوت کا علم قلب میں محفوظ آدم کے، ان کی ولایت کا نور اور تعلیم آدم صفی اللہ کے قلب میں محفوظ، اور پھر امام مہدی آئے ہیں تو ان کو آدم صفی اللہ کا قلب سینے میں اللہ نے لگا دیا۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ نبی ان سے افضل ہے، وہ تو سینہ کھرچ کے ادھر رکھ دیے اس کی عظمت۔ اب یہ ہو گئی مسلمانوں کی زبانی۔ اب اگر ہندوؤں کی بات کریں تو یہ ہندو بھائی جو ہیں یہ آدم صفی اللہ کو شنکر کہتے ہیں، اور ان کی زبان میں کیا ہے کہ وہ جو کل کی اوتار ہوں گے وہ شیو جی کا اوتار ہوں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، شیو جی کا اوتار ہوں گے سے مراد کیا ہے کہ بھئی دوبارہ آدم صفی اللہ کا آنا۔ تو آدم صفی اللہ دوبارہ کس طرح آئے ہیں؟ ان کے اندر اور تھا کیا سوائے قلب کے؟ نبوت کا، ولایت کا فیض، عظمت والا سارا تو قلب میں تھا، وہ نکال دیا تو سب کچھ ہی نکل گیا نا۔ وہ تو امام مہدی علیہ السلام کے سینے میں ہے۔ یہی دیکھ رہے ہو کہ تبھی جو ہے پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت میں انہوں نے قلب کی دولت کو لٹا دیا، کیونکہ ان کے پاس تو خزانہ موجود ہے قلب کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اندر کی مخلوقیں ہیں، جیسے کہ لطیفہ اخفا، وہ امام مہدی کے جسم میں، اس کے علاوہ ان کا لطیفہ انا حضور پاک کا، وہ امام مہدی کے جسم میں ہوگا۔ وہ جو لطیفہ انا جس میں دیدار کی تعلیم بھری ہوئی ہے، ایک دفعہ سرکار نے گاؤں میں خطاب کرتے ہوئے کہا،
گفتگو کے دوران اچانک یہ بات کہہ دی کہ ایک دن پتہ نہیں حضور پاک کو کیا ہوا کہ وہ علم جو صرف ان کے لیے تھا وہ انہوں نے ہم کو دے دیا۔ وہ کہ کون سا علم تھا؟ وہ کوئی شریعت کا علم تو نہیں تھا نا، نماز روزوں کا علم تو نہیں تھا نا، وہ جو صرف ان کے لیے تھا۔ تو جو ان کے لیے تھا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے، نماز روزہ تو سب کے سامنے ہی پڑھا نا، جو صرف ان کے لیے تھا کسی نے دیکھا تو نہیں ہوگا نا۔ وہ ان کے لیے جو علم تھا وہ کیا تھا؟ رب کو دیکھنا، رب ان کو دیکھے وہ رب کو دیکھے، یہ علم تھا نا۔ وہ یہ کدھر تھا؟ کسی کتاب میں تھوڑی تھا یہ علم، کسی کتاب میں تو نہیں تھا نا۔ یہ علم کدھر تھا؟ لطیفہ انا میں تھا، یعنی لطیفہ انا حضور پاک کا امام مہدی علیہ السلام کے جسم میں۔ اس لیے تو کہا کہ تمہارا دوسرا دور افضل ہوگا۔ ارضی ارواح کے ذریعے ماں باپ وہی ہو گئے جو ان کے تھے، اور یہ سماوی ارواح کے ذریعے وہ ذات وہی ہو گئی جو ذات محمد تھی۔ لطیفہ انا ان کا آ گیا، لطیفہ اخفاء ان کا آ گیا، اب رہ کیا گیا؟ باقی موسیٰ علیہ السلام کا لطیفہ سری لے کے کیا کرنا ہے؟ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، مہدی اور محمد یہ دونوں ملتے ہیں تو رب مکمل ہو جاتا ہے۔ محمد میم نے آ کے انسانیت کو رب کے ظاہر کا دیدار کرایا۔ اب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے باطن کو کھولنا ہے کہ تم اس کا باطن بھی دیکھ لو۔ اچھا، اب وہ آ گئی بات کہ سرکار گوھر شاہی کا طالب ہونے کے لیے اللہ کا دیدار کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تو اللہ کا ظاہر دیکھنا، اس کے بعد گوھر شاہی کے اندر اس کا باطن دیکھے گا نا۔ پہلے اس کا ظاہر دیکھ جا کے، پھر جب تو ظاہر دیکھے گا پھر بھی تو تیرا دماغ صحیح رہا، ہوش و آواز میں رہا، تو پھر تجھے کہیں گے کہ اب تو گوھر شاہی کے پاس آ جا، اب تجھے وہ اپنا باطن کوئی روزن کھول کے پھر تجھے اس کا باطن دکھائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں کا ذکر کیا۔ جو اس نے کہا نا ہوا الظاہر ہوا الباطن، تو تم نے سمجھا اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، وہ نہیں، اپنی تعریف نہیں کر رہا، ہوا الظاہر، یہ اشارہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے ظاہر کھولا، ہوا الباطن، اور ایک اور بھی ہے جو باطن کھولے گا۔ تو حضور پاک کا کام اللہ کے ظاہر کا دیدار کرانا، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی، امام مہدی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اللہ کے باطن کا دیدار کرائے۔